جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں، تو ان کو چاہیے کہ میرے حکموں کو مانیں اور مجھ پر ایمان رکھیں۔ اور اگر ہم سیدھی سیدھی بات کریں تو تھوڑا سا ان کو حلق سے نہیں اترتا۔ جی میں جب کہتا ہوں نا کہ میں مولا کائنات کی وجہ سے کھاتا ہوں، اللہ مجھے رزق دیتا ہے علی کی وجہ سے، ہم کھاتے ہی اہل بیت کا ہیں، یہ اللہ کی جانب سے واسطہ فیض ہیں، اللہ انہیں دیتا ہے اور یہ ہمیں دیتے ہیں، یہ وہاں سے ان تک آتا ہے اور ان سے ہم تک آتا ہے۔ تو بہت سارے لوگوں کے حلق سے نہیں اترتی یہ بات، یہ تو شرک ہو رہا ہے۔ تمہارے کہنے سے تو شرک نہیں ہوگا، اب یہ تمہارے کہنے سے تو شرک نہیں ہوگا، کسی کے کہنے سے شرک نہیں ہوگا، اللہ انہیں واسطہ فیض بنا رہا ہے، انہیں دیتا ہے یہ ہمیں دیتے ہیں۔ کہنے لگے کہ یہ غلو ہے، یہ مبالغہ ہے، اچھا میں نے فوراً کہا فالمدبرات امرا، اور اللہ کے امر چلانے والے فرشتے جو ماں کے شکم میں بچے کی تصویر بناتے ہیں، جو پانی برساتے ہیں، جو موت دیتے ہیں، جو حیات بانٹتے ہیں، روح ڈالتے ہیں شکم کے اندر، جی جو اللہ کے جو بادلوں کو حرکت دیتے ہیں، جو فصلوں کو تیار کرواتے ہیں، جو ہواؤں کو چلواتے ہیں، جو اس پوری کائنات کا نظام چلاتے ہیں، ان کی وجہ وہ بارش برساتے ہیں، وہ بارش برساتے ہیں، تو فوراً ہم مان لیتے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر ہے۔ تو فرشتے اگر بارش برسائیں تو ہم مان لیتے ہیں، اور جو فرشتوں کا استاد ہو علی، میرے مولا علی فرما رہے ہیں والملائکۃ خدامنا، تم ملائکہ کو اس کائنات کے چلانے کا، اس کائنات کا نظام چلانے کا اختیار مانتے ہو، والملائکۃ خدامنا، اور فرشتے ہم اہل بیت کے نوکر ہیں، خدامنا ہمارے خادم ہیں، جو حسین کا جھولا جھلائے، جو سیدہ کی چکی چلائے، وہ اس دروازے کے خادم ہیں تو نہیں ہے تو کیا ہیں؟ جی روشن ہے بات، بول رہا ہوں۔ اللہ نے اپنی خدائی علی کے حوالے کی، اس کائنات پر تصرف علی کے حوالے کیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ آج کی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، میں ہوں علی روحانی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ محترم ناظرین و سامعین، آج کی ویڈیو کا عنوان ایک دفعہ پھر شہنشاہ معظم، شہنشاہ خرافات اور بدعات اور شیعت کے بھیس میں امامہ اور ابا قبا سجائے ایک آخری لیول پر پہنچے ہوئے غالی صاحب، صوفی صاحب، اور ان کے نمائندہ کہہ لیں، سفیر کہہ لیں، ان کی ایک ویڈیو جو آپ نے اس ویڈیو کے آغاز میں ملاحظہ فرمائی کہ جس میں موصوف جناب ایک دفعہ پھر اپنی خرافاتی سوچ، اپنی فلسفی سوچ، صوفی سوچ، شیخی سوچ، غالی سوچ اور نصیری سوچ کو لے کے ایک دفعہ پھر مکتب کے عقائد کے ذریعے، اپنے عقائد کے ذریعے، مکتب کے نہیں، اپنے عقائد اور اپنی سوچ کے ذریعے مکتب کے نوجوانوں کے عقیدے پر علمی طور پہ حملہ آور ہوئی یہ شخصیت، اور اس نے اس کلپ میں کہا کہ جناب اللہ علی کو رزق دیتا ہے اور علی ہمیں رزق دیتا ہے، اور ہم اس کو ایک طرف یہ کہہ رہا ہے، ایک طرف کہہ رہا ہے جی ہم واسطہ فیض مانتے ہیں۔ واسطہ فیض یعنی فیض حاصل ہونے کا واسطہ۔ اب یہ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے بات کی جاتی ہے ان غالیوں اور صوفیوں کی طرف سے، کیونکہ ڈائریکٹ بات اگر اس طرح سے، حالانکہ اس کلپ میں اس نے اب تو کوئی پردہ رہا نہیں، آپ نے سن لیا، کھل کے سن لیا۔ واسطہ فیض کا مطلب یہ نہیں ہوتا، حالانکہ صرف و نحو بھی پڑھا ہوگا، یہ کمی نجفی بھی ہوگا، اور بات یہ ہے کہ ہمارے کچھ طرز تخاطب سے کچھ لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے تو وہ ائمہ طہار کی ان احادیث کی طرف رجوع کریں کہ جن میں غالیوں اور صوفیوں کے بارے میں شدید ترین رد عمل، اور حتیٰ کہ اب بات نہیں ہم کرتے، بعض روایات میں ہے کہ ان کو برا بھلا بھی کہو، یہ صوفی اور غالیوں کو۔ اور یہ اتنا شدید ریاکشن کیوں ہے؟ کیونکہ آئمہ کا نام ابھی آپ نے کلپ میں دیکھ لیا، نام کس کا استعمال ہو رہا ہے؟ نام آل محمد علیہ السلام کا استعمال ہو رہا ہے۔
بدنام ان کو کیا جا رہا ہے۔ جس خدا کی عبودیت میں ساری زندگی بسر کی، اس کی خوشنودی کے لیے جانوں کا نذرانہ پیش کیا، بچوں کی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، غربتیں سہی، فاقے سہے، پیاسیں سہی، ہر چیز سہی، اس خدا کی عبودیت سے ان کو خارج کرنا اور خود مقام معبودیت پہ معاذ اللہ یا رضاکیت پہ لا کے کھڑا کر دینا، یہ ان کو ہرگز برداشت نہیں۔ اسی وجہ سے تاریخ کی طرف رابطہ کرنے والے طالب علم، مورخ، محقق جانتے ہیں کہ ان کا سٹانس جو ہے وہ غالیوں اور صوفیوں کے بارے میں جو ہے وہ یقین کریں عیسائی، مجوسی، یہودی، ہندو کسی کے بارے میں نہیں ہے، جتنا سخت ان کے خلاف ہے وہ۔ ایون کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں عرض کی اور آپ کو حوالوں کے ساتھ ہر چیز دکھائی الحمدللہ کہ ان کے سوشل بائیکاٹ کا بھی حکم ہے، ان سے رشتے جوڑنے سے بھی ممانعت ہے۔ برادران اہل سنت کے ہاں رشتہ کرنے کی کوئی ممانعت نہیں ہے، یعنی شرعاً حرام نہیں ہے۔ وہ علماء کہتے ہیں کہ جی آگے جا کے مسائل نہ ہوں کہ شیعہ بچی ادھر نہ جائے تو سنی بچی ادھر نہ آئے، ان مسائل سے بچا جائے، واضح حرام یا لیکن غالیوں کو رشتہ لینے دینے اور وراثت میں شریک کرنے سے ممانعت کے احکام ملتے ہیں۔ تو یہ صوفی، یہ غالی، یہ جو اس دفعہ بھی 10 عشرے مجالس کے جناب وہاں پہ پڑے گا، تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ہماری قوم کے نوجوانوں کے عقائد کو اس کے شب خون سے محفوظ رکھے، علمی شب خون سے، اور اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے، اور یہ جو علم اس نے صرف پیسہ کمانے کے لیے اور شہرت، یہ شہرت کا اور فیم کا دلدادہ آدمی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو یہ ہدایت اس طرف کرے کہ یہ اپنے علم کو قرآن اور اہل بیت کے مطابق لوگوں کی اصلاح، عقائد اور تربیت اور ہدایت کے عنوان سے استعمال کرے، نہ کہ واہ واہ کروانی۔ یہ اس طرح کی لغویات جو یہ مغلظات کرتے ہیں، مجھے کوئی مناسب لفظ مل نہیں رہا، میں بڑی مشکل سے سینسر اور فلٹر کر کر کے الفاظ بول رہا ہوں، جو اس کلپ کو دیکھنے کے بعد ہمارا جو اس وقت ہے حال ہے کہ واضح یار قرآن کی اور نہج البلاغہ اور صحیفہ کاملہ کی ہدایات کے باوجود، واضح ارشادات معصومین علیہ السلام کے باوجود، ابھی پرسوں ہی آپ کو پڑھ کے سنایا کہ جو ہمارے بارے میں یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ نے رزق دینے کا یا دوسرے معاملات امور تکوینیہ کا وہ اختیار ہمیں سونپ دیا ہے، تفویض یعنی ہمیں کر دی ہیں چیزیں، وہ مشرک ہے، وہ دائرہ اسلام سے باہر ہے۔ تو اتنی مطلب واضح احکامات کے باوجود یہ کس طرح سے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے پھر وہی بات، پھر صوفی ازم، پھر غالی ازم، خدا اس کو ہدایت دے۔ اور خدا ہمارے، دیکھیں میں نے پرسوں والی ویڈیو میں یہ کہا کہ سننے والے اپنا معیار جب تک نہیں بدلیں گے، کسی ایک میں بھی آپ نے دیکھا ہے کہ واہ واہ کرتے سارے ہیں، کسی ایک میں بھی اتنی جرت نہیں ہے۔ اور کس قسم کے حسینی ہو بھائی تم لوگ؟ حسین علیہ السلام کا پیروکار تو نہیں گھبراتا لاکھوں میں بھی حق بات کرنے کی، کلمہ حق بلند کرنے سے، وہ بادشاہوں کے سامنے نہیں ڈرتا جو حسینی کردار کا حامل ہے۔ اور یہ مجالس کس کام کی ہیں، یہ عزاداریاں کس کام کی ہیں اگر تم میں شجاعت اور جرت ہی نہیں پیدا ہوتی؟ اگر تم سالوں سے مجالس سن رہے ہو، سالوں سے سینے پیٹ رہے ہو، عزاداریاں مختلف عنوانات سے کر رہے ہو، خونی ماتم بھی کرتے ہو، تو کس کام کی اگر انہوں نے تمہارے اندر بہادری اور جرت اور شجاعت ہی نہیں پیدا کی؟ اور لڑنے کے لیے نہیں، صرف اتنی سوال کرنے کی بھی جرت تمہارے اندر نہیں ہے۔ کوئی ایک صاحب علم اٹھ کے کھڑا نہیں ہوتا کہ علامہ صاحب پلیز ٹھہر جائیں یہاں پہ، یہ لیں صحیفہ کاملہ، یہ لیں نہج البلاغہ، یہ لیں آیات قرآنی، اب بتائیں۔ نہیں، واہ 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 واہ، اور یہ واہ واہ کی کشتی پہ سوار، یہ ایسی گمراہیوں کے گڑھے میں جا گری ہے قوم اکثریت کہ انشاءاللہ قیامت والے دن جب یہ خواب غفلت سے بیدار ہوں گے تو پھر ان کے ہاتھ کچھ نہ ہی رہے گا۔ اور یہ جن کے نام پہ یہ غلو اور شرک پھیلا رہا ہے، یہ صوفی، یہ غالی، اس سے بچیے۔ قیامت والے دن جن کے نام پہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں، قرآن اور روایات معصومین علیہ السلام کے بہاف پر کہتا ہوں کہ وہ آپ کی طرف چہرہ بھی نہیں کریں گے۔ شفاعت کرنا تو دور کی بات ہے، ہمیں پہچانیں گے بھی نہیں اگر ہم ان عقائد کے ساتھ دنیا سے چلے گئے۔ تو میرے محترم ناظرین و سامعین، ہم اس طرح کی گفتگو جو کرتے ہیں، وہ گفتگو اس طرح کے بڑے شخصیات کہ جن کی ایجنسیاں بھی واقف ہیں، تو جن کے قائد ملت سے بھی ڈائریکٹ مراسم ہیں، تو جن کے جناب حکومتوں سے بھی ڈائریکٹ، یہ آسان نہیں ہوتا۔ یہ کلمہ حق بلند کرنا، یہ علمی جہاد کرنا، یہ آسان نہیں ہے۔ اگر ہمیں شہرت مطلوب ہو، تعریف مطلوب ہو، سبسکرائبرز مطلوب ہوں، تو ہمارے چینل پہ آپ کو مواد انہی قسم کا ملے، ان کے سپورٹیو مواد ملے، تاکہ زیادہ سے زیادہ ویوز آئیں، سبسکرائبرز آئیں۔ تو اگر ہم اس میدان عمل میں موجود ہیں، چونکہ اللہ تعالیٰ نے صدقہ امام زمان جل اللہ تعالیٰ فرج شریف جو میری ڈیوٹی وضع کی تھی، اس کو ادا کرنے کا، کھل کے ادا کرنے کا اب یہ دور آ گیا ہے۔ اب میری جتنی بھی زندگی باقی ہے، اللہ جانتا ہے جتنی بھی باقی ہے جی، وہ اب اسی توحید کے پیغام اور ولایت کے پیغام، اصلی ولایت کے پیغام کے پرچار کے لیے مختص ہو گئی ہے، وقف ہو گئی ہے۔ تو اس لیے اب ہمیں تو الحمدللہ ہم تو علمی محاذ پہ لوگوں کو
ایسا وہ قرآن اور اہل بیت کے قریب کرنا چاہ رہے ہیں، اور ہم یہ کب کہتے ہیں کہ آپ صرف ہماری بات سنیں؟ ہم تو حوالے بھی اب لگانے شروع کر دیے. جو نامساعد حالات میں یہ سلسلہ تبلیغات آپ تک پہنچ رہا ہے میرے عزیزو، آپ کو نہیں پتہ، اور نہ ویڈیو پہ ہم بتا سکتے ہیں، پھر بات لوگ دوسری طرف لے جاتے ہیں. پھر لوگ آپ کی تبلیغات کو بھی کہتے ہیں جی یہ پیسہ حاصل کرنے کا اس نے وہ ڈھونگ رچایا ہوا ہے، شہرت حاصل کرنے کا. اس لیے بات کو بس اتنا سمجھیں کہ یہ سلسلے جو ہمارے چینل سے آ رہے ہیں، واٹس ایپ گروپوں کے ذریعے آپ تک آ رہے ہیں، ادھر سے آ رہے ہیں یا فیس بک پہ ہے، یہ خدا جانتا ہے کہ یہ کس طرح سے، یہ بس اسی کی دی طاقت اور توفیق ہے، اور ہم اسی میں خوش ہیں. اللہ کا شکر ہے. اللہ تعالیٰ وسائل اور اسباب کو جو ایکسپینڈ کرتا جائے گا، ہمارے وہ دیکھ کے ہماری طرف سے بھی انشاءاللہ. ابھی تو کتابیں بھی آنی ہیں، ابھی تو ریسرچ پیپرز بھی آنے ہیں، مواد تیار پڑا ہے، لیکن آگے انشاءاللہ میں نے جیسے عرض کی کہ اللہ تعالیٰ خود ہی اس دعوت اور اس پیغام توحید کو آگے بڑھانے کے لیے جو ہمیں اسباب اور وسائل دیتا جائے گا، ہم پیچھے نہیں رہیں گے انشاءاللہ. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میرے محترم ناظرین و سامعین، آج اس کی گفتگو کے رد میں علمی حوالے تو ظاہر دیں گے. قرآن اور اہل بیت کے بغیر تو ہمارا گزارا نہیں ہے. ہم نہ صوفی ہیں نہ غالی ہیں کہ اپنی جذبات اور اپنی عقیدت کو ہم عقائد کا نام دے کے یا مذہب و شریعت کا نام دے کے آپ تک پہنچائیں. ہم اس طرح کے صوفی تو ہے نہیں ہیں، ان کے بغیر تو ہمارا گزارا نہیں ہے. آج بھی اس کی علمی رد کے اوپر قرآن مجید کی کچھ آیات آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی. نہج البلاغہ کا ایک خطبہ نمبر 88 یعنی 88، وہ آپ کی خدمت میں اس کے اقتباسات پیش کیے جائیں گے، اور حسب سابق پچھلی 2-3 ویڈیوز کی طرح حوالہ جات آپ کی سکرین پر بھی شو ہوں گے. لیکن آج جو اس کو مین میں نے جواب دینا ہے وہ اسی کی زبان، اسی کی منطق اور اسی کے اس میں دینا ہے، تاکہ سننے والوں کو اگر قرآن، نہج البلاغہ، صحیفہ کاملہ کی واضح چیزیں نہیں بھی سمجھ آ رہی، وہ نہیں بھی فرق کر پا رہے، وہ اسی میں پھنسے ہوئے ہیں کہ جناب اتنا بڑا عالم شہنشاہ وہ کیسے جھوٹ بول سکتا ہے، وہ کیسے یہ ایسے غلط عقائد پڑھ سکتا ہے، فلانا کر سکتا ہے. تو جب اسی کی زبان میں، اسی کی منطق میں، یعنی اسی کا جو استدلال کرنے کا طریقہ ہے، چیزوں کو جوڑ کے لوگوں کو گمراہ کرنے کا طریقہ ہے، آج شہنشاہ نقوی تم دیکھو گے کہ اللہ تعالیٰ آزمائشوں میں ڈال دیتا ہے. اللہ تعالیٰ وسائل اور اسباب کا فرق دنیا میں کر دیتا ہے، کسی کو دے کے زماتا ہے تو کسی کو مفلوق الحالی میں زماتا ہے. لیکن تم دیکھو گے کہ آج انشاءاللہ منطق میں تمہیں اس طرح کا جواب ملے گا اس ویڈیو میں کہ تمہارے جواب کا یا تمہارے کسی ہواری اور درباری کے جواب کا ہمیں نہ روز قیامت تک انتظار رہے گا. تو خدا کے واسطے اپنے آپ کو، اپنے نوجوانوں کو اس صوفی اور غالی سے اور اس قسم کے ان سے بچائیں. میں پوچھتا ہوں کہاں ہیں آج جناب ساجد نقوی صاحب حافظ اللہ، کہاں ہیں جناب آج ناصر ملت صاحب؟ راجہ ناصر صاحب کی کیا بات کریں، ان کا تو کلپ ہمارے پاس موجود ہے، ایک ویڈیو میں لگایا بھی، وہ تو اس سے بھی کچھ 2 قدم آگے بڑھے ہوئے ہیں. انہوں نے تو فرق ہی ختم کر دیا. اس نے کہا جس طرح اللہ تعالیٰ کی کسی چیز سے مثال نہیں دی جا سکتی، تو یہ ہستیاں اللہ کا صفات کا مظہر ہے، ان کی بھی مثال نہیں دی جا سکتی. جس طرح وہ اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے سورہ توحید کو، اسی طرح ان کا بھی کوئی ہمسر نہیں ہے. تو جس طرح وہ بسیط ہے، اس کی ذات بسیط ہے، یہ بھی بسیط ہے. تو وہ ناصر ملت صاحب تو خود 2 قدم ماشاءاللہ آگے جا کے کھیل رہے ہیں. ساجد نقوی صاحب جو ہیں ان سے استدعا ہے کہ جناب کدھر ہیں آپ؟ کیا یہ سیاسی یا تنظیمی وفاداریاں ہمیں قرآن اور اہل بیت کی تعلیمات سے زیادہ عزیز ہیں؟ جناب کیوں نہیں رد آتا آپ کا؟ کیوں نہیں آپ اس کو بلا کے کہتے کہ بھئی یہ تم کس کا پرچار کر رہے ہو؟ یا تو یہ صوفی بن کے کھلم کھلا، اور میں کہتا ہوں سید جواد نقوی صاحب کے اوپر اعتراضات میرے خود علمی اختلاف ہیں، میں نے تو وہ سوال نامہ بھی تیار رکھا ہوا ہے. لیکن میں ان کچھ ہستیوں کو کہ جو جواد نقوی صاحب کا نام آتے ہی جناب بھڑک جاتے ہیں کہ یہ تو صوفیت کا پرچار کرتے ہیں، حالانکہ میرے نظروں سے آج تک کوئی ایسا کلپ جواد نقوی صاحب کا نہیں گزرا کہ جس میں انہوں نے اس قسم کی جو یہ شخص کرتا پھر رہا ہے. کبھی کہتا ہے کہ جناب اللہ سے کیا مانگنا ہے، کیا راٹ لگائی ہوئی ہے، اللہ دے اللہ دے. جا کے شاہ عبداللطیف بٹھائی سے چھوٹی چھوٹی چیزیں مانگو رحم اللہ سے، اور اس سے بڑی چیزیں جناب غازی عباس علمدار علیہ السلام سے مانگو، تو اس سے بڑی چیز ان کی والدہ ماجدہ جناب ام البنین سلام اللہ علیہ سے مانگو. اور جواد نقوی صاحب نے اس کے پاس کو بھی آج تک اس طرح کا صوفیزم کا پرچار نہیں کیا. لیکن اگر ان سے اختلاف ہو سکتا ہے، ان کے اوپر اعتراضات اٹھ سکتے ہیں، تو میں کہتا ہوں کہ یہ جناب کون سا آسمان سے نازل شدہ کوئی من و سلوہ ہے، علمی رزق ہے ہمارے لیے کہ جس کو ہر حال میں ہم نے ہضم کرنا ہے. اس پہ سوال کیوں نہیں اٹھتے؟ شبیر میزمی صاحب، ویسے تو آپ نے ماشاءاللہ قرآن بھی دریافت کر لیا، وہ بھی رپورٹ آپ تک پہنچ گئی کہ قرآن جناب ہے، اور ویسے تو آپ جناب رمضان کے پروگراموں میں خواتین کے پردے کے اوپر بڑے سخت بیانات تو دینے بھی چاہیے. لیکن یہ جو مین عقائد ہیں جن کی بیس کے اوپر آپ کے اعمال کی عمارت، آپ کو یہ نظر نہیں آتا؟ کان لپیٹ لیا آپ لوگوں نے، چونکہ آپ میں سے ایک بندہ یہ شیعہ علماء کونسل کا یہ ممبر ہے، آپ کا ساتھی ہے اور بڑی فین فالوئنگ رکھتا ہے. تو یہ معیار ہے آپ لوگوں کی؟
عالم ہونے کا؟ کدھر ہیں وہ عالم؟ حافظ ریاض نجفی صاحب، آپ تو استادوں کے، ہمارے استادوں کے بھی آگے استاد ہیں آپ، اور آپ کی میں بڑی عزت اور رسپیکٹ کرتا ہوں، اس میں کوئی شک نہیں، اور میں دل سے جو ہے آپ کو ایک مبلغ سمجھتا ہوں، مبلغ حق سمجھتا ہوں۔ میں نے آپ کے خطبات سے، آپ سے گفتگو ہوئی ہے، آپ سے غلام سید نجفی صاحب شہید کے موجودگی میں کئی دفعہ آپ سے کچھ سیکھنے کو بھی بہت کچھ ملا ہے۔ حافظ صاحب، خدا کے واسطے آپ سے میری امید یہ ہے کہ آپ کم از کم ایک بیان، ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا کریں جب اس کی طرف سے اس طرح کی خرافات آتی ہیں سامنے۔ جناب شیخ محسن نجفی صاحب، آپ نے تو تفاسیر لکھی ہیں ماشاءاللہ، آپ تو قرآن کی مفسر ہیں قرآن کے، آپ کو اس کی ان باتوں، ہاں پھر کھل کے سامنے آئیں قوم کے، کہیں کہ ہم متفق ہیں، کہیں کہ قرآن و اہل بیت کے مطابق بات کر رہا ہے، اللہ علی کو دیتا ہے رزق اور علی ہمیں رزق دیتا ہے، پھر بات ختم کریں، پھر ہماری اصلاح کریں، ثابت کریں۔ خدا کے واسطے قوم کے رہبران کو تھوڑی متوجہ ہوں اس طرف، اور یہ دیکھیں کہ کس طرح سے کاز امام علی مقام کو نقصان پہنچا رہا ہے یہ شخص، کس طرح سے کھلم کھلا نہج البلاغہ اور صحیفہ کاملہ کا عملی طور پہ یہ بندہ انکار کر رہا ہے۔ اس میں جرت ہے کہ صحیفہ کاملہ اور نہج البلاغہ سے ہاتھ اٹھا لے، پھر تو اس کو شیعہ قوم اور شیعہ رہبران جو شیعت سے نکال پھینکیں گے۔ اس نے نہ ان سے انکار کرنا ہے، ان کی شروحات کا ترجمہ بھی کرنا ہے، لیکن کرنا اپنے جذبات اور اپنے نظریات کو شریعت کا نام دے کے کرنا ہے۔ تو اس نے نہ ان سے ہاتھ اٹھا سکتا ہے قرآن نہج البلاغہ صحیفہ کاملہ سے، یہ اس کی مجبوری ہے، چونکہ اس نے کمانا ہے، اس نے 10 اشرے لینے ہیں، تو وہ شیعہ بن کے لینے ہیں اس صوفی نے۔ اگر یہ ہاتھ اٹھا لے تو کون اس کو پڑھائے گا؟ تو لیکن اس نے ان کا پرچار بھی نہیں کرنا، اس نے ان کا نام لے کے ان کی آڑ میں اپنی نظریات آپ تک پہنچانے ہیں۔ تو بچو اس صوفی اور غالی کو، خدا کے واسطے عالم حق سمجھنے والوں، اس سے بچو، اس کے علمی شر سے بچو۔ یہ بندہ آپ کو اہل بیت کے نام کی گاڑی میں بٹھا کر یا آپ کو صوفیہ کے مزاروں پر چھوڑ آئے گا، اس سے بچو، اس سے بچو، اس سے بچو۔ اور اس کے کسی درباری اور حواری میں ہمت ہے، اس سے بات کریں اور کہیں جناب ایک عام سا بندہ ہے، نہ پڑھا ہوا ہے، قمی نجفی بھی نہیں ہے، صرف و نحو بھی نہیں پڑھا ہوا، وہ کچھ سوالات اعتراضات اٹھاتا ہے، آئیں آن لائن بیٹھیں، اس کو دندان شکن جواب دیں۔ خدا کے واسطے اس کی غیرت رگ پھڑکاؤ اور اس کو تیار کرو۔ میں اس کے ساتھ بڑا ہی جو ہے نا وہ بے چین ہوں اس کے ساتھ کچھ علمی سوال و جواب کے لیے۔ اگر یہ خود نہیں آتا، اس کا لیول اتنا نہیں ہے کہ چھوٹے بندے ہمارے جیسوں، تو اس کا درباری اور کوئی حواری سامنے آئے اور عقائد کے اوپر، توحید کے اوپر آئے، ذرا اسی ویڈیو کلپس کی آ کے طویلیں ہمیں پیش کرے اور ہمارے سے شافی اور کافی جواب کرے، فیصلہ پھر عوام کر لے گی، بات ختم۔ چلتے ہیں جی، اب باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اچھا، یہ دھوکہ اس نے یہ دینا ہے آپ کو، یا دیا ہے اس کلپ میں بھی، کہ جناب اللہ رازق ہے، رزق اللہ ہی دیتا ہے، لیکن وہ دیتا علی کو ہے، آگے علی ہمیں دیتا ہے۔ تو یہ چیز ذہن میں رکھیے گا کہ ہماری یہ حوالہ جات سن کے آپ کہیں جی وہ تو یہ مان رہا ہے کہ رزق اللہ دیتا ہے، لیکن دیتا علی کو ہے، علی آگے بانٹتا ہے۔ تو یہ چیزیں پہلے آپ ذہن میں رکھیے گا کہ ان آیات قرآنی میں اور فرمان معصومین میں یہ بانٹنے بنٹانے والا چکر بھی واضح ہو جائے گا، اور یہ بھی دھوکہ اس کا ذہن میں رکھیے گا کہ ائمہ طہار خود اس چیز کی نفی کر چکے ہیں، اس عقیدے کی، یہ تقسیم رزق کرنے والے۔ تو اس چیز کو ذہن میں رکھیے گا، اور آگے میں نے کہا کہ منطق اس کا جو ہے اسی کے لب و لہجے میں جواب آئے گا۔ پہلے یہ قرآن اور اہل بیت کے حوالہ جات سنیے۔ سب سے پہلے سورہ مبارکہ شورى آیت نمبر 19، سکرین پہ بھی انشاءاللہ ہم چلا دیں گے ان آیات کا ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ مہربان ہے اپنے بندوں پر، جسے چاہے رزق دیتا ہے، اور وہی قوت والا اور غالب ہے۔ یعنی اللہ اپنے بندوں پہ مہربان ہے اور جس کو چاہتا ہے رزق اس کو دیتا ہے۔ اب جس میں تمام مخلوقات ہیں، صرف بشر بھی نہیں ہیں، تمام مخلوقات ہیں۔ اچھا جی، سورہ مبارکہ آل عمران کی آیت نمبر 38 آپ کی سکرینوں پر بھی حاضر۔ ترجمہ: بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے۔ ایسا کوئی سسٹم اللہ کا نہیں ہے کہ ایک پیکج جو ہے علی علیہ السلام کے اللہ نے والا دیا اور آگے علی علیہ السلام جسے چاہیں جتنا بانٹتے ہیں، نہیں، اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ سورہ مبارکہ زاریات آیت نمبر 58 آپ کی سکرین پر حاضر۔ ترجمہ: بے شک اللہ ہی رازق ہے، اللہ ہی رازق ہے۔ یا اس کا ایک ترجمہ یہ نکلتا ہے کہ بے شک وہ اللہ جو رازق بھی ہے، یا رازق ہی ہے جی، بڑی قوت والا، زبردست۔ سورہ مبارکہ عنکبوت آیت نمبر 60 یعنی 60۔ ترجمہ: اور کتنے ہی چلنے والے جاندار ہیں۔ اب اس آیت کے اوپر تھوڑا تفکر کرنا ہے، قرآن کی ایک دعوت ہمیں یہ بھی ہے، مومنین کو ہے، کہ تفکر کرو، تدبر کرو، تأکل کرو۔ اور کتنے ہی چلنے والے جاندار ہیں جو اپنا رزق خود نہیں اٹھاتے، بلکہ اللہ انہیں رزق دیتا ہے، اور تمہیں بھی وہی دیتا ہے، اور وہی سب کچھ سننے والا، جاننے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے بات ہی ختم کر دی کہ تمام جانداروں کو اور تمہیں، یعنی ہم سے مخاطب ہے اللہ، مسلمین اور مومنین سے، کہ تمہیں بھی وہی دیتا ہے، تمہارے لیے بھی کوئی امام یا نبی کے ہاتھ وہ رزق
वो नहीं डिस्ट्रीब्यूट करता, तुम्हें भी देने वाला वही है और जानदारों बाकियों को भी देने वाला वही है। इस सूरह मुबारक की तफसीर भी पढ़ लीजिएगा आप, ये आयत मुबारक की, सॉरी, सूरह अनकबूत की। आगे चलिए जी, सूरह मुबारक शूरा एक दफ़ा फिर आयत नंबर 12 आपकी स्क्रीनों पर हाज़र कि आसमान और ज़मीन के ख़जानों की चाबियाँ या कुंजियाँ इसी के इख्तियार में है, वो जिसकी चाहता है रोज़ी बढ़ा देता है या फ़राग कर देता है, और जिसकी रोज़ी चाहता है तंग कर देता है। यानी कोई पूछने वाला किसी की जुरत कि उसकी बढ़ाई क्यों तो उसकी घटाई क्यों, किसी की जुरत नहीं है। और जब ये मामला कुल्ली तौर पे आ जाए ना कि जिसकी चाहता है, जिसको चाहता है, जिससे चाहता है वापस लेता है, जिसको चाहता है ज़िंदगी, तो जब ये इस तरह के दावे कुरान करता है ना आपके सामने पेश, तो याद रखिएगा वो कुल्ली तौर पे करता है। वो ऐसा नहीं है कि जनाब इन हस्तियों के अलावा उससे कोई वो करने वाला नहीं। ये हस्तियाँ भी अल्लाह ताला की रज़ा में राज़ी रहने वाली हैं और उसकी कुदरत पे माने कामला रखती हैं। ये भी उनसे सवाल नहीं कि अल्लाह उसकी बढ़ाई क्यों तो उसकी कटाई क्यों। हाँ, ये और बात है कि इनके वास्ते और वसीले से और इनकी इताअत करने की, इस पे राज़ी होने से अल्लाह ताला बेशुमार नेमत आपको दुनिया में भी नवाज देता है और आखिरत में भी नवाज देता है। ये और बात है, ये है वो वास्ता फैज़। ये नहीं है कि अल्लाह इसको इनको देता है तो ये आगे मुझे देते हैं। ये लेके कहाँ से आया है? कभी ये किसी ने पूछा कि तुम ये लेके कहाँ से आए हो? चूँकि हवाला देगा फ़ौरन ही ज़ईफ़ साबित हो जाएगा, उलमा की उसके ऊपर आपके सामने तहकीमें आ जाएंगी, तहकीकें आ जाएंगी। अब आगे चलें, सूरह मुबारक रोम आयत नंबर 40 तर्जमा आपके सामने कि अल्लाह, अच्छा ये मैं इस आयत का तर्जमा पढ़ने से पहले आपको बता दूं कि ये बड़ा कुरान का एक चैलेंज है। तौहीद की तरफ मतवज्जह करने वाली कुछ ऐसी आयात जो सीधा दिल पे, अव्वल तो सारी पढ़ती हैं, लेकिन जो एक खुली और वाज़िया जो सीधा एक क़यामत तक चैलेंज है, ये उन आयात में से एक आयत है। मेरे मोहतरम नाज़रीन और सामईन, अभी भी आपको समझ ना आए तो फिर मैं कहूँगा कि शिया का जहाँ और तो शहनशाह का जहाँ और। फिर इसके नज़रियात के कायल जो हैं वो शियान अली नहीं बल्कि शहनशाही अपने नाम के साथ वो लगा लें कि शिया शहनशाही, ताकि पहचान तो हो कि भाई अली का शिया वो है जो अल्लाह से मांगेगा, तो शहनशाही शिया वो है जो शहनशाह की तरह दरबारों से मांगेगा। और बात तो वाज़ेह हो ना। तो इस आयत के ऊपर आपने बहुत ज़्यादा गौर करना है, इसको खुद जाके कुरान मजीद से सर्च करके पढ़ना है और इसकी तफसीर भी पढ़नी है। ये आपने लाजमी काम करना है जी। अब चलें, स्क्रीनों पे इंशाल्लाह आ जाएगी। अल्लाह ही ने तुम्हें पैदा किया, फिर तुम्हें रिज़्क दिया, वो तुम्हें मौत देता है, फिर वही तुम्हें ज़िंदा करेगा। क्या तुम्हारे बनाए हुए शरीकों में से कोई है जो इनमें से एक काम भी कर सकता हो? ये है चैलेंज। अब बात वाज़िया करने वाली यहाँ पे क्या है वो मैं आपकी खिदमत में वाज़िया कर दूँ। अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया, फिर रिज़्क दिया, फिर मौत दी, फिर ज़िंदा किया, तो क्या तुम्हारे बनाए हुए शरीक, जो अल्लाह का शरीक यानी किसी काम में अल्लाह के शराकत दारी, उनकी पार्टनरशिप अल्लाह से साबित करते हो शहनशाह नकवी कि अल्लाह इनको देता है तो ये भी आगे देते हैं, अल्लाह इनका राज़िक तो ये हमारे राज़िक, खुल के बात करो। तो अल्लाह तो दावा कर रहा है कि लाओ फिर मेरा अगर कोई शरीक है तो इनमें से कोई एक काम साबित करो कि उसने किसी को ज़िंदगी दी हो, मौत दी हो, रिज़्क दिया हो। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दे अगर ज़िंदा किए तो बेइज़्न अल्लाह, अल्लाह के हुक्म से किए। उनका कभी ये दावा नहीं रहा कि ये वलायत तकवीनी के तहत मैं खुद कर रहा हूँ। ये वो आयत कुरानी हैं, ख़ासकर सूरह मुबारक रोम की आयत। अभी भी अगर आपको दावत फ़िक्र ये आयत ना दे सकें तो जिसको कुरान दावत फ़िक्र ना दे सके उसको हम जैसे छोटे मोटे स्टूडेंट्स की क्या मजाल कि दावत फ़िक्र दे सके। अब चूँकि नाम इस्तेमाल हुआ है मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का, जी नाम इस्तेमाल उस हस्ती का हुआ है कि जो बाबुल इल्म थी, जो हमें हिदायत देने आई थी बाद अज़ नबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी नाम उनका इस्तेमाल करके कहा जा रहा है कि वो जनाब तसर्रुफ़ का हक़ रखते हैं, तो जनाब वो रिज़्क हमें देते हैं, अल्लाह उनको देता है। तो चलें फिर उन्हीं से फिर एक दफ़ा इल्मी तौर पे इल्मी या इल्मी मदद का नारा लगाते हुए नहजुल बलागा में जाते हैं जनाब। उनसे पूछते हैं कि जनाब ये दावा आया एक सूफ़ी का, एक गाली का, वो आपसे मंसूब कर रहा है, तो ज़रा बता दीजिए कि देने वाला कौन। अब इसमें आपको मैंने हाईलाइट कर दिया है, स्क्रीनशॉट भी चल जाएगा। इसमें आपको ये भी पता चल जाएगा कि रिज़्क के देने वाला तो अल्लाह ही है, वो तो आप कहेंगे शहनशाह भी मान रहा है। इस कुतबे में आपको तकसीम का तरीक़ाकार भी मौला अली बता देंगे। तो पीछे फिर क्या रह जाता है? और खुदा के वास्ते, और तुमने शहनशाहों को जवाब देना है, और तुमने तौंसवी अलवियों को जवाब देना है, और तुमने अल्लाह को जवाब देना है, और अपने इमाम वक्त के झंडे के नीचे जाना है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, और सरकार के जनाब ज़ेर साया फिर पेश होना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अदालत में। आपको होश करो। और इतनी वाज़िया और तर्जमे हुए हैं, कोई अरबी भी नहीं है कि समझ नहीं आती, मौलवी को पूछ लो और तर्जमे पढ़ लो। और हमने सर्व नैब नहीं पढ़ा तो इन तर्जमे करने वालों ने भी नहीं पढ़ा जो गलत तर्जमे कर दिए। खुदा के वास्ते होश के नाखुन लो। आओ खुतबा नंबर 88 आपकी स्क्रीनों पर,
اوپر والا حصہ اللہ کی توحید کے بعد اس کے اوپر میری ایک الگ ویڈیو بھی ہے اس خطبے پہ، وہ بھی اگر آپ دیکھنا چاہیں. ہم فی الحال جو ہے اقتباسات وہی پیش کریں گے جو ہائی لائٹ ہوئے ہیں، جو ہمارے آج کے موضوع سے ریلیونٹ ہیں. جی اچھا جی، وہی مخلوقات کو پیدا کرنے والا، خطبہ نمبر 88 مولا کائنات فرما رہے ہیں، ترجمہ مفتی جعفر حسین اعلی اللہ مقامہ، وہی مخلوقات کو پیدا کرنے والا، اس کا وارث، کائنات کا معبود اور ان کا رازق ہے. وہ بھی نہیں. پڑھ لیں دوبارہ، اسکرین شاٹ زوم کر کے پڑھیں، ویڈیو پوز کر کے پڑھیں کہ مولا نے وہ بھی کا لفظ بولا ہے یا وہ ہی کا لفظ بولا ہے. اچھا جی، وہی مخلوقات کو پیدا کرنے والا، ان کا وارث، کائنات کا معبود، ان کا رازق. سورج اور چاند اسی کی منشا کے مطابق ایک دھڑے پر بڑھتے جانے کی سر توڑ کوششوں میں لگے ہوئے ہیں، جو ہر نئی چیز کو فرسودہ اور دور کی چیزوں کو قریب کر دیتے ہیں. آ جائیں اب اصلی مدعے کی طرف. قسما ارزاقہم، اسی نے سب کو روزی بانٹ رکھی ہے. اسی نے، اسی بھی نے نہیں، اسی نے. شہنشاہ نقوی کے شیعہ ہو تو جاؤ یہ عقیدہ رکھو کہ دیتا اللہ ان کو ہے تو علی ہمیں دیتا ہے. علی کے شیعہ ہو، علی کے نام پہ شفاعت کے منتظر ہو تو پھر آ جاؤ. علی علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اس نے ہی روزی سب کی بانٹ رکھی ہے. تقسیم دینے والا بھی یہ تو تقسیم کرنے والا بھی. اب مرضی آپ کی، فیصلہ آپ کا. علی کے شیعہ ہو تو پھر نہج البلاغہ معیار قرار دو، شہنشاہی خرافات کو معیار قرار نہ دو. شہنشاہ نقوی کے شیعہ ہو، غالی ہو، صوفی ہو تو پھر تم لوگوں سے ہماری بات ہی نہیں بنتی. پھر تم لوگ جانو تو شہنشاہ نقوی جانے، اپنا جواب بھی دے گا انشاءاللہ، تم لوگوں کو گمراہ کرنے کا جواب بھی دے گا. آ جاؤ جی. اب چونکہ معاملہ جو ہے عقیدے کا ہے اور نام اہل بیت کا استعمال ہوا ہے تو قرآن کے حوالے کے ساتھ باب العلم کا حوالہ آپ نے سن لیا. اب آئیے اس ہستی کا حوالہ سنتے ہیں، اس ہستی کی بات سنتے ہیں کہ جن سے نہ کوئی عبادتوں میں بڑا ہوا تھا بعد از نبی اور علی علیہ الصلوۃ والسلام، اور بعد از جناب حسنین کریمین اور جناب سیدہ پاک سلام اللہ علیہ، ان سے بڑا ہوا نہ کوئی عبادتوں میں تھا تو نہ صبر کو ان سے زیادہ کرنے والا تھا تو نہ ہی کوئی ان سے بڑا ہوا توحید پرست. آئیے یہ آپ کی سکرین پر آ گئی. اچھا اس میں اصل جو بات ہے وہ بھی میں نے آپ کو کہا اس کے منطق میں آج اس سے بات کرتے ہیں. یہ دعا کا عنوان ہے. اصل جو بات ہے امام علیہ السلام کی وہ دعا کہ جب رزق کی تنگی ہوتی تھی تو آپ پڑھتے تھے. یہاں پر دھوکہ دینے والا، اچھا یہ دھوکہ آپ کو نہ دے کہ ہماری تربیت کے لیے ہے، ان کو کس چیز کے، تو خزانوں کے مالک تھے. تو پھر میں کہوں گا کہ آؤ مفتی جعفر سے لے کے تمام فقہا کی طرف رجوع کرو کہ جنہوں نے اس دعا کو یہ عنوان دیا ہے. دعا نمبر ہے 29. امام کو رزق کی تنگی نہیں ہوتی تھی، کمی بیشی نہیں ہوتی تھی، نستیوں پہ آزمائشیں نہیں آتی تھی، تو پھر یہ کیا رزق کی تنگی، اور جب رزق اللہ نے دیا ہی ان کو ہوا تھا، یہ بلکہ الٹا ہمیں بانٹ رہے ہیں، ہمیں دے رہے ہیں بقول شہنشاہی خرافات کے، تو ان کو تنگی کیوں ہوتی تھی؟ اور بھائی جس کے گھر ایک پیکج آتا ہے کہ جاؤ بھائی یہ مستحقین میں راشن بانٹ دو جا کے، تو اس کا بھی تو پیکج اس میں آیا ہوگا نا کہ بھائی یہ تیرے لیے اور یہ آگے ان کے لیے. بہرحال آئیے. پروردگارا تو نے ہم سے ہمارے رزق کے سلسلے میں امتحان لیا ہے اس بات سے کہ کہیں ہم رزق کے سلسلے میں بدگمانی اختیار نہ کریں. لفاظ پہ غور کیجئے گا. اچھا، اور اس بات سے بھی کہ ہم اپنی زندگی میں طویل امیدیں باندھیں یہاں تک کہ ہم تیرے رزق پانے والوں سے تیرا رزق طلب کریں. لو یہ تھی وہ پہلی لائن. بس اسی سے آگے کوئی میں حوالہ اس کا پیش نہیں کروں گا. عقل مندوں کے لیے یہ لائن ہی کافی ہے کہ تیرا رزق پانے والے. شہنشاہ نقوی کہتا ہے اللہ علی کو دیتا ہے، علی ہمیں دیتا ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ رزق علی اللہ سے پاتے ہیں. سید سجاد کہہ رہے ہیں کہ ہم تیرا رزق یعنی تجھ سے خود رزق مانگ کے کھانے والوں سے رزق طلب کرنا شروع کر دیں. ایسا نہ ہو. بس بات ہو گئی ختم. آگے پوری دعا پڑھی ہے صحیفہ کاملہ، وہ بھی پڑھ لیجئے گا، تو یہ اسکرین شاٹ بھی پڑھ لیجئے گا کہ جناب. اچھا ایک چلیں دوسری لائن بھی سنتے جائیں. پروردگار محمد اور آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام پر اپنی رحمت کو نازل فرما اور ہم کو وہ سچا یقین عطا فرما کہ جو ہمیں کسی مانگنے والے کے احسان سے بچا لے، کسی مانگنے والے احسان سے بچا لے، اور ہمیں وہ خالص اعتماد کرنے کا الہام فرما کہ جو ہماری محنتوں کی شدت کو آسان کر دے. اس سے زیادہ بھی بات اگر آپ کو واضح اور سمجھ نہیں آتی تو پھر اللہ سے دعا کیجئے کہ آپ کے لیے شرح صدر کرے، آپ کے سینے کو کھولے اور آپ کو ان کی بات قرآن اور اہل بیت کی سمجھ آئے. اب آ جائیں جناب اس منطقی گفتگو کی طرف کہ جس کے ذریعے اس نے گمراہ کرنے کی آپ لوگوں کو کوشش کی. میرے محترم ناظرین و سامعین، اس نے کہا مولا علی کا ایک فرمان سنایا کہ والملائکہ تو خادمونا، کہ ملائکہ جو ہے ہمارے خادمین ہیں جی. اور اس نے پھر اس میں استدلال کیا کہ جناب اگر خادمین بارشیں برسا سکتے ہیں، یعنی اللہ نے جن کو مامور کیا ہے، قرآن کا اس نے حوالہ دیا
تو یہ کیوں نہیں یہ کیوں رزق نہیں دے سکتے؟ اگر وہ موت روح قبض کرنے فرشتہ آ سکتا ہے تو یہ کیوں نہیں کر سکتے؟ تو اس طرح کے کلابے جو یہ صوفی اور غالی ہمیشہ ملا کے اس واہ واہ والی پارٹی اور جاہل پارٹی کو گمراہ کرتے ہیں، اور یہ جولا آگے سے پھر جا کے اپنے بچوں کو، اپنے کولیگس کو گمراہ کرتے ہیں۔ رات مجلس سنی، شہنشاہ نے کمال کرتا، شہنشاہ نے کہہ دیتا۔ تو بات یہ ہے کہ آج ہی اب ذرا گفتگو تھوڑی سی اس قسم کی کر لیں کہ وہ ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں کہ جیسا منہ وہ جی چپیڑ، تھوڑا سوفسٹیکیٹڈ کر لیں۔ کراچی والوں کی چونکہ کراچی سے تعلق رکھتا ہے، کراچی والے بہن بھائیوں کی زبان میں کہہ دیں تو جناب بھائی جیسی شکل ویسا تھپڑ جی۔ تو آ جائیں، جس طرح کہ اس نے استدلال کیا ہے اس کا رد بھی اسی طرح کرتے ہیں کہ چلو تم نے کہا، حالانکہ فرشتے اس انداز سے جس انداز سے یہ غالی آپ کو بتاتے ہیں نا، فرشتوں کی توہین کرتے ہیں۔ فرشتے کیا انبیاء کی توہین کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں انبیاء ائمہ کے سامنے کچھ نہیں ہے، معاذ اللہ، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے خادمین ان کو کہنا یا سمجھنا یہ بڑا ایک سینسٹیو ایشو ہے۔ قرآن کی طرف رجوع کیجئے گا کسی وقت کہ جبرائیل کا دشمن کو اللہ نے اپنا دشمن قرار دیا ہے، اور فرشتوں پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ بہرحال چلیں، وہ معاملہ ایک اور ہے کہ فرشتے ان کی عظمت کے آگے حکم خدا سے ان کی اس میں مامور تھے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے ان کو آپ ڈیگریڈ کرنا شروع کر دیں فرشتوں کو، یہ ایک الگ موضوع ہے۔ یہ کہتا ہے جی فرشتے خادم ہیں تو یہ مخدوم ہیں۔ مخدوم اس کو کہا جاتا ہے کہ جس کی خدمت کی جائے، خادم اس کو کہا جاتا ہے جو خدمت کرے۔ پہلا میرا اس کی منطق کا منطقی جواب یہ ہے کہ مجھے یہ بتاؤ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ جو کام خادمین کے ہیں، جو کام خدمت کرنے والے خدمت گزاروں کے ہیں، وہ کام تم ان کے آقا بقول تمہارے مخدوم جن کی خدمت وہ کرتے ہیں جی، جو ان کے آقا ہیں بقول تمہارے، تو جو کام خادم کرتے ہیں تو وہ کام آقاؤں کے ذمہ لگانا کوئی عقل مندی ہے؟ کوئی منطق، کوئی بات سمجھ، دلیل سمجھ آتی ہے کہ میں جناب اٹھ کے جو کام لیبر کے ہیں وہ اٹھ کے میں آنر کے لگا دوں، سی او کے لگا دوں، ڈائریکٹر کے لگا دوں؟ کہ نہیں جناب مشین چ کپڑا لیبر نہیں پاندی، ڈائی مشین چ وہ مالک آ کے پاندا جی۔ نہیں جناب ڈش واشنگ جو ہے وہ ڈش واشر ریسٹورنٹ میں نہیں کرتا، ہمارا سی او آ کے کرتا ہے۔ تو اس کی منطق کے مطابق اس کی بات کا جواب اسی کے انداز میں سمجھانے کے لیے دے رہا ہوں کہ اگر فرشتے خادم ہیں اور یہ ان کے آقا ہیں، یہ ہستیاں مخدوم ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ بعد از خدا تو ہی قصہ مختصر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کی عظمت اور شان کے بعد، فضیلت کے بعد دنیا جہان اور کائناتوں میں کوئی بڑا ہوا نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تمام فرشتے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے آگے سرنگوں ہیں، اس میں چونکہ اللہ نے ان کو عظمت سے، عزتوں سے اور اس مقام و مرتبہ سے کہ آپ پہ نبوت بھی تمام کر دی تو شریعت بھی، وہ بات الگ ہے۔ لیکن اس کی منطق کے مطابق اگر فرشتے خادم اور یہ آقا ہیں تو تجھے شرم نہیں آتی؟ تو آقاؤں سے خادمین والے کام لیتا ہے، یہ نظریہ رکھتا ہے، کوئی شرم کر۔ اب آ جائیں سیدھی بات بغیر حوالے کے، دوسری منطق سن لیں کہ یہ کہتا ہے جی قرآن میں ملتا ہے کہ فرشتہ بارش دیتا ہے، قرآن میں ملتا ہے جی وہ تصویریں، حالانکہ آیات قرآنی میں سارا کچھ واضح ہے کہ کون ماؤں کے پیٹ میں تمہاری تصویریں بناتا ہے۔ اس بے وقوف کو اتنا نہیں پتا کہ اللہ ہی آن کرے گا، وہ تمہارے بچوں کو تمہارے وسیلے سے تعلیم دے گا، رزق دے گا، ان کی ضروریات پوری کرے گا، لیکن آنرشپ اللہ کے پاس ہی ہوگی۔ اللہ دے رہا ہے، یہ اسباب کی دنیا ہے، اور اس اسباب میں یہ نتیجہ نہیں رکھنا کہ اللہ جناب ان کو دیتا ہی ہمیں، اللہ ہی دیتا ہے۔ آگے مختلف وسیلے ہیں، اور وہ وسیلے آپ جس طرح سے بھی لے لیں، لیکن ان کو زبردستی نستیوں کو اٹھا کے اس کے ان کاموں میں شریک کرنا، یہ نہ منطق قرآن میں ہے، تو نہ یہ لاجک اہل بیت کے پاس ہے، نہ انہوں نے کبھی اس کو آن کیا ہے۔ تو تجھے شرم آنی چاہیے کہ تو خادمین والے کام آقاؤں سے لے رہا ہے، فرشتے بارے نہیں فرشتے نہیں جی مولا علی دین دینا۔ دوسری بات جو ہو رہی تھی، یہ قرآن میں ہے نا، شہنشاہ نقوی قرآن میں لکھا نا، فرشتہ موت روح قبض کرنے آ جاتا ہے، فرشتہ ہوائیں چلاتا ہے، قرآن میں ہے نا۔ تو بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی بات سے کہ قرآن سے ثابت ہو گیا کہ ان کی ڈیوٹیاں اللہ نے لگائی ہوئی ہیں، مامور ان کو اللہ نے کیا ہے، قرآن میں لکھا ہے، بقول تیرے قرآن میں، اور ہے بھی قرآن میں ہے، تو قرآن سے ثابت کر کے اللہ علی کو رزق دیتا ہے اور علی آگے رزق آگے تقسیم کرتا ہے، تو بات ختم ہو جائے گی۔ کوئی دلیل نہیں، کوئی کچھ نہیں، تیرا وار تیرے پہ پلٹا دیا کہ فرشتوں کا تو قرآن سے ثابت ہو گیا ان خدمات پہ اللہ کی طرف سے مامور ہونا، تو علی علیہ السلام کا بھی رزق کی تقسیم پر مامور ہونا قرآن سے ثابت کر دے، بات ختم۔ کوئی تیرے ساتھ زیادہ بحث نہیں، تو لے آیا قرآن کو بیچ میں، آیات قرآنی کو حوالہ دیتا ہے، تو قرآن سے فرشتوں کا ثابت ہو گیا تو علی علیہ السلام کا ثابت کر دے، معصومین کا رازق ہونا ثابت کر دے، بات ختم۔ بحث کیا ہے اس میں؟ قیامت تک تجھے بلکہ بروز حشر تیرا انشاءاللہ گریبان پکڑیں گے سارے وہ لوگ جن کو تو صوفی ازم کی طرف، شیعہ ازم سے اٹھا کے لے جا رہا ہے،
یا قائد میں گمراہ کر رہا ہے یا چاہتے نہ چاہتے محسوس اور غیر محسوس طریقے سے شرک کی طرف مائل کر رہا ہے، انشاءاللہ میں تجھے آگے بھی ایک دفعہ سمجھایا تھا کہ جناب یہ شہنشاہی ادھر ہے سرکار قبلہ علامہ حجت الاسلام والمسلمین بیڑا غرق کرنے والے عقائد کے، قبر ایک جیسی تے کفن ایک جیسا تو منکر نکیر بھی ایک جیسے تے برزخ کے مراحل بھی ایک جیسے تے قیامت میں کوئی شہنشاہ نہیں تے کوئی درباری نہیں، تیرا گریبان انشاءاللہ وہاں پکڑا جائے گا اگر تو دنیا میں ان خرافات کو پھیلانے سے باز نہ آیا۔ علی فرشتوں کا ان ڈیوٹیوں پہ مامور ہونا قرآن سے ثابت، علی علیہ السلام کا ان ڈیوٹیوں پہ مامور ہونا قرآن سے ثابت کر، ہماری اصلاح کر، نہیں تو خدا کے واسطے تجھ سے کیا تیرے سننے والوں سے استدعا ہے کہ پلٹ آؤ شہنشاہیت سے، آ جاؤ شیعت کی طرف، اور شیعت بھی وہ جو قرآن اور اہل بیت سے ثابت شدہ ہے، جو قرآن اور اہل بیت کے دائرہ کار سے باہر ہے وہ شیعت نہیں، وہ غالیت، شیخیت اور نصیریت ہے۔ بچو بچو بچو، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، وصلی اللہ علی محمد و علی آلہ طیبین الطاہرین۔